اور میں گلابوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دل کی دھڑکن میری بھی تیز ہو چکی تھی اور وہ بھی حال سے بے حال تھی۔ میں جا کر گلابوں کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی، دانش کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ کام شادی کے بعد کریں۔ ابھی نہیں، میں نے کہا، پاگل، شادی بھی تو ہو جائے گی، ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تمہارا بھائی میرا دوست ہے، وہ مجھے انکار نہیں کرے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے شیزہ باجی کی شادی تمہارے بھائی سے کیوں کروا رہا ہوں؟ کیونکہ میں تمہیں پانا چاہتا تھا، اس لیے۔ ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اسد کو اپنی باجی کا ہاتھ دینے کی؟ اگر ذرا بھی اسد نے کچھ کہا تو میں باجی کی شادی کہیں اور کر دوں گا، اور ایسا وہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ شیزہ باجی اس کی مجبوری بن چکی ہے۔ تو گلابو کہنے لگی، دانش یہ میرے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ اس کام میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں، دعا کرنا پاس ہو جاؤں۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیا۔ ارے یار گلابو، یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں اگر لڑکی کا جتنا بھی دل کر رہا ہوگا لیکن وہ اپنے اوپر ہاتھ نہیں آنے دے گی، وہ اگلے بندے سے منتیں ضرور کرواتی ہے۔ ایسا کچھ گلابو کا بھی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، وہ بھی انتظار میں تھی کہ کب دانش کام کرے گا۔ پھر میں نے کہا، چلو اب کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے کام سٹارٹ کیا تو وہ بھاگنے لگی کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یار تم سے نہیں ہوگا اور میں شیزہ باجی سے کروں کیا؟ تو پھر تھوڑا سا اس نے تسلی کی اور پھر کہا، چلو میں کوشش کرتی ہوں۔ تقریباً بڑی کوشش کے بعد کچھ گزارا ہوا تھا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں بہت عرصہ سے گلابوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب تو اور بھی بہت کچھ ہونے والا تھا کیونکہ اب شیزہ باجی بھی تھی اور گلابو بھی۔ اب مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور میں نے دیکھا تو گلابو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رو رہی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اب تو ٹائم ہی گزر گیا، اب سارا راستہ کلیئر ہو گیا، بس جو ہونا تھا ہو چکا، اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی، آگے تو پتہ نہیں، لیکن میں ابھی کے لیے ہی پوری ہو گئی ہوں، اب تو چلا بھی نہیں جاتا مجھ سے۔ میں نے کہا، یار آخر پہلی دفعہ اتنا کچھ تو ضرور ہوتا ہے، یہ درد زندگی میں ایک بار تو عورت کو جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا سنا، کیسا لگا میرا کام؟ تو وہ کہنے لگی، پتہ نہیں، سب مکس ہو گیا، اچھا بھی لگا اور برا بھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا، اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی، دانش اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب جلدی سے شیزہ باجی کو الوداع کرو، پھر میری شادی کے بارے میں سوچو۔ کہا، بس 4 دن بعد ہی تو شادی ہے، اب تم جاؤ گھر اور میرے بارے میں بھائی سے خود بات چلاؤ، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ گلابو نے کہا، بس تم تیار ہو جاؤ، باقی بھائی کو منانا میرا کام ہے، اسد بھائی میری ہر بات مانتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں، اور میں اپنے کمرے میں سونے آ گیا۔ صبح ابو نے بلایا، کہا، دانش بیٹا، اب تمہاری باجی کی شادی کے دن قریب ہو گئے ہیں، جو سامان وغیرہ رہتا ہے جلدی جلدی پورا کرو اور اپنی باجی کو گھما پھرا بھی آؤ، پھر پتہ نہیں پرائے گھر کی ہو جائے گی، پتہ نہیں کوئی آنے دے گا یا نہیں۔ بابا کی یہ بات سن کر میں ایک دم پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اور شیزہ باجی تو دن رات ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اب تو میں اکیلا ہی پڑ جاؤں گا، روزانہ بھی تو پرائے گھر میں نہیں رہ سکتا، کیا ہوگا؟ لیکن پھر دل کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی میری شادی تو گلابوں کے ساتھ ہونے والی ہے، کبھی باجی یہاں آ جائے گی اور کبھی میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، جی ابو، جیسے آپ کہیں۔ میں نے باجی کو ساتھ کیا، شہر کے باہر ہماری اپنی زمینیں تھی۔ شیزہ باجی کو کہا، چلو آج تمہیں اپنے کھیت گھمانے لے جاتا ہوں۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی سی بارش کی بوندیں بہ رہی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ آج تو دل میں یہی خیال تھا، موسم ٹھنڈا ہے، میں اور شیزہ باجی گاڑی میں آج کام چلاتے ہیں، کیونکہ باہر کھیتوں میں اتر تو سکتے نہیں تھے، پوری کیچڑ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اچانک جب شیزہ باجی کی طرف دیکھا تو وہ پریشان سی لگی مجھے۔ میں نے کہا، باجی کیا ہوا، تم چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھائی ابھی تک تو میں نے اپنے گھر تھی، ہمارے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، ہم جیسے بھی کرتے تھے، لیکن اب مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے کہ شادی کے بعد بھی تو تم میرے پاس آؤ گے، اور اگر میں بھی تمہارے گھر آؤں گی، کہیں اسد گلابوں نے ہمیں غیر حالت میں دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟
اور دوسری صاحب سے جو پریشانی بنی ہوئی ہے یہ کہیں اصل مجھے غلط ہی نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ میں نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ میں نے باجی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے باجی تم بھی نہ کچھ بھی سوچتی جا رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تو اس نے کہا، دانش بھائی تمہارے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن باتیں تو مجھے ہی سننی پڑیں گی۔ میں نے کہا، باجی اب چھوڑو یہ سب باتیں، پورا سین ہی خراب کر دیا، چلو اب کوئی کام بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ تو باجی کہنے لگی، دانش بھائی ابھی نہیں، اب شادی کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں نے کہا، باجی کیا مطلب ابھی کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بھائی میں جب کام کرتی ہوں تو کچھ دن تک میرے اندر کمزوری اور سستی آ جاتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری سستی کی وجہ سے اسد پریشان ہو۔ میرا بھی کوئی خاص دن نہیں کر رہا تھا کام کا، کیونکہ میں تو رات دن اسی کام پر لگا ہوا تھا، کبھی شیزہ باجی تو کبھی گلابو۔ میں نے کہا، چلو باجی میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، تم جیسے کہو۔ تو اس نے کہا، بھائی ابھی جب تک گلابوں سے کرو، ہم پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ پھر ہم نے پورا کھیت گھوما اور بہت دیر تک گھومتے رہے، پھر شام ہوتے ہی ہم واپس آ گئے اور گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گلابو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دانش میں آج کی رات تمہاری مہمان ہوں، کل اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، گلابو ایسا تو نہ کہو، ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگی، دانش مجھے تم سے لگن ہو گئی ہے، تم پلیز میرے علاوہ کسی لڑکے سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ میں نے کہا، گلابو تم کیا سمجھتی ہو، صرف تمہیں مجھ سے لگن ہو گئی ہے، کیا میں تمہارا دیوانہ نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، دانش پتہ نہیں، میں نے اپنے دل کی بات کی ہے اور تمہارے دل کا تمہیں پتہ ہوگا۔ میں نے پھر کہا، اب کیا ارادہ ہے، کچھ کرنا ہے یا پھر اب ڈر گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، چلو پھر آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر دیں۔